بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ وہ خطہ زمیں ہے جہاں تہذیب نے پہلی بار آنکھ کھولی، جہاں تاریخ نے اپنے سب سے گہرے نقوش چھوڑے، اور جہاں آج بھی دنیا کی سیاست، معیشت اور سلامتی کے توازن طے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ خطہ زمیں بد امنی، قتل و غارت اور گہری سازشوں کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ ان حالات میں UN کی سلامتی کونسل نے غزہ میں قیام امن کے لیے ایک قرارداد پاس کی ہے، جس کے اہم ترین نکات میں سے غزہ میں بین الاقوامی فورس کی ممکنہ تعیناتی ایک ایسا اقدام ہے جس سے خطے میں قیام امن کی امید تو شاید ہی پیدا ہو سکے، کیونکہ اس پیس کیپنگ فورس کو گورن کرنے والی عالمی طاقتوں کے پس پردہ مقاصد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صاف اور کھلے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل کے قیام کے تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں، اور UN کی سلامتی کونسل میں قیام امن کی یہ قرارداد لانے والا امریکہ ماضی قریب میں غزہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے۔ بقول غالب، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی ری شیپنگ کے منصوبے بنانے والی مسلمان اور اسلام دشمن قوتوں کی شاطرانہ چالوں میں آ کر ان کی اندھا دھند حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آج کے پروگرام میں سلامتی کونسل کی حالیہ قرارداد کے دینی، اخلاقی، سیاسی اور عملی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل میں اس خطے کے حوالے سے عالمی طاقتوں کے مکروہ عزائم پر بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان اور ناظم مرکزی شعبہ نشر و اشاعت جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پراجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ UN نے حالیہ ایک قرارداد پاس کی ہے سلامتی کونسل میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عالمی استحکام فورس جو ہے وہ غزہ میں قیام امن کے لیے جو ہے وہ تعینات کی جائے گی۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس فورس کے ذریعے غزہ میں واقعی قیام امن ہو جائے گا، اور کیا غزہ میں، لبنان میں، شام میں، سوڈان میں ایک جنگی ماحول بنا کر کہیں جو عالمی طاقتیں ہیں یہ کہیں مشرق وسطیٰ کی ری شیپنگ تو نہیں کرنا چاہ رہی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے ہی خدشات موجود ہیں، اور جو کچھ یہ عالمی طاقتوں بالخصوص امریکہ کے جس طرح کے ماضی کے اندر ان عزائم رہے ہیں، ٹرمپ کے جس طرح کے عزائم ہیں، جس طرح کی چیزوں کے وہ بار بار اظہار کرتا رہا ہے، اس لیے کوئی چیز بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ جو اس کے 20 نکات تھے اسی کے پس منظر کے اندر یہ قرارداد آئی ہے۔ اس میں جو بڑے ٹاپک تھے جو اس کے 20 نکات میں بھی ہیں، اور جس کی یہ تائید کے اندر یہ قرارداد ہے، جس میں سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 13 نے اس کی تائید کی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جی۔ اور اس میں روس نے اور چین نے مخالفت بھی کی ہے، رائے شماری میں بھی حصہ نہیں لیا، البتہ ویٹو انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس قرارداد میں وہی پہلو ہے کہ جن پہلوؤں پہ وہ فوکس ہوتا ہے، وہ 20 نکات ہے۔ ایک تو اس میں قیدیوں کا تبادلہ جو 20 نکات میں شامل تھا، یرغمالیوں کا تبادلہ، وہ تو بہرحال اس کا ان کی طرف سے مین فوکس یا مجبوری وہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو 3 اہم چیزیں ہیں، 4، اس میں ایک تو آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یہ اس میں موجود تھا، یہ جس کا وعدہ کیا گیا، یا جس پہ دنیا کی یا مسلم دنیا کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، یا حماس کی بھی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو انخلا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی فوجیں واپس جائیں گی، وہ انخلا ہوگا، وہ اس کو خالی کریں گے غزہ کو۔ اور تیسرا یہ تھا کہ حماس کو ویپن اس سے واپس لیے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی یہی باتیں تھی۔ اب جو چین کا مندوب ہے، انہوں نے جو اپنی تقریر کی، یا جس پہ انہوں نے
اس کی مخالفت کی، اس میں یہی باتیں تھیں کہ ان سارے موضوعات پہ غیر مبہم ابہام موجود ہے. کوئی اس پہ یہ بات نہیں واضح کہ یہ جو فورس بنے گی، یہ فورس کے اختیارات کیا ہوں گے، دائرۂ کار کیا ہوگا، یہ فورس کیا کرے گی، اس کے پیش نظر کیا ہوگا. اور اسی طرح جو دو ریاستی حل ہے، اس دو ریاستی حل کے لیے کون سا روڈ میپ ہے یا کیا طریقہ کار ہے. اور اسی طریقے سے جو انخلا کے بارے میں بھی ہے، اس پہ بھی کوئی اس پہ رہنمائی جو ہے وہ نہیں ملتی. روس نے تو کہا کہ یہ اصل میں تو جو جرائم کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس کے لیے ایک کرٹن ہے یا ایک پردہ ہے. یہ قرارداد جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے کیموفلاج کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پاکستان کے مندوب نے ترامیم پیش کی، اور وہ ترامیم بھی یہی تھی کہ یقینی ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے ریاست کیسے بنے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ تھا کہ جی آپ کی امینڈمنٹ اگر نہیں قبول ہو رہی تو آپ کا پھر لائحہ عمل کیا ہے. انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ جی اس کے بعد پھر اسی تنخواہ پہ کام. پھر یہ ہے کہ جی پھر آپ نے تائید کر دی. پھر پاکستان نے اس کا فیصلہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، پارلیمنٹ کہاں ہے، تو اس پہ تو بہرحال کوئی اس میں بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اب اس کے میں یہ جو فورس ہے، اس کا اصل ہے جو آپ کا سوال بھی تھا. ایک تو وہ بورڈ ہے کہ جس کا سربراہ ٹرمپ ہوگا، اور اس کے تحت وہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ بورڈ آف پیس، فلسطینی ریاست، وہ ریاست یا اتھارٹی، ابھی اس کے لیے الفاظ بھی زیادہ واضح نہیں ہیں. اب حماس نے تو اسے اس انداز پہ تسلیم نہیں کیا. حماس نے تو کہا کہ یہ اگر اس طرح سے ہے، ہم نے تو جو یعنی کبھی یہ انکار نہیں کیا کہ ہم ہتھیار اپنے نہیں دیں گے، لیکن اس وقت دیں گے کہ جب ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اور ہم اس کو دیں گے. ہم یہ تو نہیں ہے کہ جی اس کا مطلب تو ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں. ہم کیوں ہتھیار ڈالیں؟ اور پھر یہ کہ اس میں قطن جس نے 2 سال تک درندگی کی انتہا کی ہے، جس نے کھنڈر بنا دیا ہے غزہ کو، جس نے ایک انسانی جرائم کا ایک بھیانک تاریخ مرتب کیا اسرائیل، اس کے لیے تو اس ساری قرارداد میں یا اس پہ جو عالمی عدالت کی طرف سے فیصلے کیے گئے، اس کا کوئی نقش اس قرارداد کے اندر یا کسی بھی فیصلوں کے اندر موجود نہیں ہے. بلکہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کا ایک طرح سے لے کے آگے چلنے والا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی 3000 سال کے بعد ایک امن اس علاقے کو ملے گا. وہ کون سے 3000 سال ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر بھی آتے رہے ہیں اور بدامنی بھی ہوتی رہی ہے؟ وہ کون سی تاریخ ہے جو ٹرمپ بیان کر رہا ہے، اور کون سا امن ہے جو اس منصوبے کے بعد آیا ہے، اور جس کو ابھی تک طیاروں کی گنتی نہیں پتا؟ وہ کبھی 6 طیارے کہتا ہے، کبھی 7 کہتا ہے، کبھی 8 کہتا ہے، اور وہ 3000 سال کی تاریخ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی طرف سے تو وہاں پہ پارلیمنٹ، اسرائیلی پارلیمنٹ میں جو اس نے تقریر کی ہے، تو اس میں تو انہوں نے فاتح قرار دیا کہ اسرائیل فاتح ہے. یعنی اسرائیل فاتح ہے وہ جو جن کو اس نے عورتوں کو، بچوں کو 77,000 کی تعداد ہے ویسے بیان کی، یہ تو آفیشل فگر ہے نا 67,000، لیکن جو 10,000 لاپتہ ہیں ان کو بھی شامل کریں تو 77,000 افراد کو شہید کیا گیا، جن میں 20,000 عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور 12,000 سے زیادہ بچے ہیں. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 500 سے زیادہ ہے. اور یہاں ستم یہ ہے کہ اس وقت جب یہ امن کی بات کر دی گئی اور یہ ہے کہ یہ معاہدے ہو گئے، اور اس کے بعد سے کوئی دن نہیں گزرا کہ جب بمباری پھر نہ ہو رہی ہو. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جب اس نے یہ رپورٹ دی، 31 دنوں میں 25 دن جو ہیں وہ بمباری ہوتی رہی، کوئی دن تقریباً خالی نہیں رہا. تو یہ صورتحال ہے جی.
جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ممکنات ہیں، لیکن یہ پہلو جن کو شام ہو یا اردن ہو یا لبنان ہو یا ارد گرد کے یہ سوڈان، جن کے ہاں گھبراہٹ ان کے ہاں بھی موجود ہے. اب یہ قطر پر جس طرح سے اسرائیلی حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے ریسنٹلی لبنان پہ کیا انہوں نے. جی لبنان پہ، مصر میں، وہاں بھی یہ ہو تو رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی جو فورس آ رہی ہے، کہیں یہاں مستقل اڈے وہ قائم ہو جائیں اسی کے نام کے اوپر، اور یہ مستقل اڈوں کے قیام کا مطلب پھر یہ ہو کہ ہم ایک لحاظ سے ہمارے اوپر ہی اسرائیل کی پشت بنا ایک طاقت کہ جس نے وہ جو اسرائیل، جس کے ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنے کا، جس کی زد کے اندر یہ سارے ارد گرد کے ممالک آتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، تو ان کو خطرات تو اور خدشات موجود ہیں. اب یہ کہ آگے لاہ عمل کیا ہوگا، اس کو پھر آگے چل کے بھی. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب، یہ اسلامتی کونسل کی جو قرارداد تھی غزہ میں قیام امن کے حوالے سے، جس کا ابھی ذکر بھی آیا کہ اس میں پاکستانی مندوب نے کچھ اپنی ریزرویشنز کا اظہار تو کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے. آپ ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ پاکستانی حمایت جو ہے اس قرارداد کی، وہ کیا معنی رکھتی ہے، اور کیا اس حمایت کو ہم ابراہیم اکارڈ میں شمولیت تصور کریں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے، ڈاکٹر پراچا صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 کے قریب بوسنیا کے اندر جب ایک نسل کشی کا معاملہ شروع ہوا، تو نیٹو کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ یوگوسلاویا تھا، یوگوسلاویا کے اندر حصہ تھا، اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے تھے سربین جو عیسائی تھے، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ اس چیز کو روکا جائے. ہوا یہ کہ وہ پیچھے رہے، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. جو سربیا کے اور سربینیکا کا وہ میسیکر بڑا یعنی کہ نوٹوریس ہے ایک طرح سے، یوں سمجھیں کہ وہاں پہ جو ریپ کیا گیا عورتوں کو، بچوں کو، جس طرح وہاں شہید کیا گیا، ان کو اپنی مرضی سے گولیاں ماری گئی، ان جوان جو وہاں کے تھے مسلمان بوسنیا کے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں وہ اجتماعی قبروں والی بات جو ہے نا، وہ پہلی دفعہ اس سارے سیناریو میں سنی تھی. یہ سارے کام اسرائیل کر چکا ہے. اجتماعی قبریں ابھی اس کے بعد تو ابھی غزہ کے ہاسپٹل کے ملبے سے وہ 35 لاشیں نکلی ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ امن معاہدے کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے ابھی تک، یہ اس چیز کا ایک بیرومیٹر ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ کوئی فورس وغیرہ امن قائم کر پائے گی. پراچا صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، کہ یہ تقریباً 497 مرتبہ جو ناجائز سے ہونے ریاست اسرائیل، اب اگر ہم اس فورس کا حصہ بن جائیں گے تو وہ ناجائز سے جائز بن جائے گی. وہ ہمارا ایک جو پاکستان کی آفیشیل پالیسی قائد اعظم کی بیان کی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے بھی ہم ہٹ جائیں گے. بہرحال اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 497 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے. کیا کسی نے اس کو مورد الزام ٹھہرایا؟ کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ کیا اس قرارداد میں کہیں بھی اسرائیل کے اوپر برڈن آف پروف ہے کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ ساری باتیں تو یہ ہیں کہ فلسطینی یہ نہیں کریں گے، حماس یہ نہیں کریں گے، وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، وہ قتل و غارت نہیں کریں گے، جو ایک آدھ وغیرہ نقطہ وغیرہ. مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہے، اس کو کوئی ویٹیج ہی نہیں دیتا. اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا، جس طرح یہ بات آئی سامنے کہ ٹی او آرز، اب ٹی او آرز کی اب بات کریں تو کیا اگر پاکستان وہاں پہ اس فیصلہ سازی کا حصہ ہوگا، یا پاکستان صرف اپنی فوج پہ کچھ جوان بھیجے گا، وہ کرائے کے فوجیوں کے طور پہ وہاں کام کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو جب تک یہ سارے معاملات کلیئر نہیں ہوتے، دیکھیے جو ہے نا یہ ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ، بنیادی طور پہ یہ بڑے عرصے سے کام چل رہا ہے. جو امریکی صدر تھا رونلڈ ریگن، 1980 کی بات ہے تقریباً، یہ اس دور میں ایک اسرائیلی نیاد صحافی تھا، اس کا نام تھا ینون.
اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ پیش کیا تھا ایک اپنی تحریر میں، ینون پلان اس کو کہتے ہیں. وہ دنیا کے لیے تو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا نا اس وہ وقت. تو بعد کی بات ہے نا، ہوں. وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو ریگن کے دور سے بعد کی بات ہے. ٹھیک. اس وقت سے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو، تو وہ نقشہ باقاعدہ ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ کا تھا کہ گریٹر اسرائیل کس طرح بنے گا. ریگن کے دور میں ہوا یہ. اچھا پھر یہ کہ افغانستان کے اندر جو جہاد افغانستان تھا اس کے نتیجے میں روس، اس کی بیوقوفی تھی جو بھی تھا، اس نے یہاں پہ بہرحال حملہ کیا اور اس کو شکست ہو گئی. تو امریکہ سپریم پاور رہ گیا دنیا میں، ایک ہی طاقت وہی رہ گئی. تو اب وہ جو ایک سول سپریم پاور تھی اس کے صدر جارج ایچ بش، جسے بش سینئر کہتے ہیں، جی. اس نے پھر نیو ورلڈ آرڈر جس طرح آپ نے تذکرہ کیا اس کا ذکر کر دیا. اور وہ نیو ورلڈ آرڈر تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا 1945 میں دوسرے جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد کے نیا ورلڈ آرڈر تو ہے ہی ہے. سارا آپ کا جو معاشی نظام ہے ان کے ہاتھ میں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان کے ذریعے سے. سیاسی طور پہ دیکھیں تو نیشن سٹیٹس ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ نیشن سٹیٹس بس اپنا ہی فائدہ دیکھ رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا. اور اس میں اس چیز کو انشور کیا گیا کہ جو تو عالم کفر ہے وہ اتحاد بنائے، نیٹو کا اتحاد بھی بنا. جی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، یہ ان کے اتحاد بھی بنے اور بھی بنے. لیکن جو مسلم ممالک تھے ان کو اتحاد بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. جو ایک چھوٹی سی کوشش کی بھی گئی تھی 1969 کا جو نہ واقعہ ان کو تھا، اجازت دی گئی، نہ ہی کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی اس حوالے سے. دونوں چیزیں ہیں نا جی. اس لیے کہ وہ ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بات تو وہی ہے کہ خود بھی کوشش نہیں کی. اچھا اس سے آگے چلیں، بش سینئر کے بعد کلنٹن آیا. تو کلنٹن کے دور میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے باقاعدہ جب یہ اوکلاہوما بامبنگ ہوئی تھی، اوکلاہوما سٹی کے اندر بامبنگ ہوئی تھی ایک باقاعدہ وہاں پہ، اور القاعدہ کو متعارف وہاں پہ کروانے میں. اور پھر یہ کہ کینیا کی ایمبیسی کے اندر امریکہ کی جو ہے وہاں پہ بامبنگ، یعنی فالس فلیگ اٹیکس کا کام شروع ہو گیا. اور پھر بش جونیئر جو ہے جارج ڈبلیو بش، یہ وہ ایچ بش کا بیٹا، جی. اس کے دور میں تو باقاعدہ پھر وہ 9/11 والا معاملہ، بلکہ اس سے دو سے کچھ پہلے ہی شروع ہو گیا. پھر یہ منتخب ہو کے آ گیا، اور اس نے جس سے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ شام، لبنان، اچھا پھر سیریا، تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اس سے پہلے افغانستان اور عراق کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کیا، اور مقصد یہی تھا کہ وہ راستے کی جو رکاوٹیں اسرائیل کی بنتی ہیں ان کو کسی طرح ختم کیا جائے. اوباما نے آ کے پالیسی باقاعدہ دی، پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی، 2000 یہ تقریباً 10-11 کی بات ہوگی، جس کا مقصد یہی تھا کہ اب اگلی جنگیں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں اور ایشیا میں لڑیں گے. اب وہ بات انہوں نے بڑی کلیئر کر دی. درمیان میں پوری دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھیں گے یا تو مسلم ممالک افریقہ میں چند ایک وہاں پر ہیں یا ایشیا میں ہیں، اور ایک ہے جو یورپ میں ہے صرف، وہ ہے یوکرین والی. یہ پوری آپ پچھلی کچھ ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ساری کلیئر ہو جائے گی، بات سامنے آ جائے گی. پھر یہ کہ اچھا اس وقت اس کی وزیر خارجہ تھی وہ ہیلری کلنٹن تھی، اور اس نے بھی بار بار یہ بیان دیا کہ ہم یہ جو القاعدہ کا نام لے کر، کبھی کسی کا نام لے کر داعش خود کھڑی کی. اس سارا مقصد یہی تھا کہ راستہ صاف کیا جائے اسرائیل کے لیے. اب کیا اتنی مرتبہ جب ایک ہی نعرے کے اوپر آپ دھوکہ کھا جائیں اور کھانے کو تیار ہو مزید دھوکہ، تو کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کیا اب بھی پاکستان اور پاکستان میں جو حکومت ہے یا جو اختیار رکھتے ہیں طبقات، ان کے ابھی تک بھی ہوش ٹھکانے نہیں ہے کہ عرب ممالک کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یا گریٹر اسرائیل بنے گا یا وہ رہیں گے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. سعودی عرب کے ولی عہد کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں وہ مدینہ تک کو کلیم کرتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ساری باتیں پھر ٹرمپ نے تو آ کے وہ کچھ کیا یہود کے لیے ٹرمپ نے تو وہ کچھ کیا جو شاید کسی پچھلے صدر امریکی نے، کوئی پچھلے آپ 60 سال 70 سال دیکھ لیں، پریکٹیکلی شاید اتنا کسی نے بھی نہ کیا ہو. سر یہ تو ان کا ری شیپنگ پلان ہو گیا نا، جو اس کو ڈے بائی ڈے وہ امپلیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم پاکستان نے جو اس کی حمایت کی ہے اس کو ہم کیا تصور کریں؟ یہ تو دیکھیں، میں یہ اداریے میں بھی لکھ چکا ہوں یہ بات، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ اب انہوں نے
دیکھا ہے خاص طور پہ یہ جو آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جی کہ کوشش یہ تھی کہ سعودی عرب کو منوایا جائے اور دوسری طرف پاکستان کو انڈیا کے ذریعے رام کروایا جائے. انڈیا کے ذریعے رام نہیں ہو سکا اور وہ انڈیا کو ایک ہزیمت ناک شکست اٹھانا پڑی, اور وہی وہ کبھی 6 طیارے کہتا ہے, کبھی 7 طیارے کہتا ہے. وہ دیکھیے وہ ایک ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولے گا, ہر وقت جھوٹ بولے گا, اس کا ٹریک ریکارڈ ہی ہے انپریڈکٹیبل انپریڈکٹیبل نہیں. وہ ایک اس کو پتا کچھ نہیں کس وقت وہ کیا بول دے. کمپلسو لائر ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس کو جو اگر اس کو سامنے آپ سیب رکھیں گے وہ کہے گا کہ یہ کنو ہے, بس اس نے کہنا یہ ہے. وہ کمپلسو لائر ہے. اس کی ہسٹری پوری یہ بتاتی ہے. اس کے اپنے خلاف جو کیسز چل رہے تھے امریکہ میں وہ اس چیز کی دلیل ہے. وہ کس کہ ایک یعنی کہ بہت بڑا جھوٹا ہے جسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دجل کرتا ہے, ہر وقت کرتا ہے دجل, ہر وقت کرتا ہے وہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے مقتدر طبقات کو اور باقی مسلم ممالک کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ابراہیم اکارڈز کی اگلی شکل جو انہوں نے سوچی ہے, جو اسکیم کی ہے, سامنے لے کے آئے ہیں, وہ یہی ہے کہ جن ممالک پر زبردستی امپوز نہیں کیا جا سکتا اور زہر دے کے ان کو نہیں مارا جا سکتا, تو گردے کے ساتھ ملاؤ ان کو اپنے. اور یہی وہ سعودی عرب کے ساتھ کر رہے ہیں, یہی وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ گڑ دے کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرو انہوں نے پاکستان کو گڑ دیا ہے اور قرارداد کی حمایت حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا کے ساتھ بھی معاہدے کر رہے ہیں, تو کیا اس گڑ دینے کے نتیجے میں جو حمایت حاصل کی ہے اب وہ انڈیا کو روکیں گے کہ وہ آپریشن سندور 2 جو پاکستان پہ لانچ کرنے جا رہا ہے اور پوری تیاریوں میں ہے اور پورے ان کے نعرے اور دعوے ہیں کہ جناب ہم تو یہ کر کے رہیں گے اور اس کے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو کیا اب وہ انڈیا کو روکے گا اس کام سے؟ جی وسیم صاحب, اس کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. گڑ تو اس وقت تک کام کرے گا جب تک چائے موجود ہے, اس کے اندر اگر ڈالا ہوا ہے. چائے ختم ہوگی تو گڑ بھی ختم ہو گیا ساتھ ہی اس کے. ابھی فوری طور پہ تو بہار کے الیکشن میں جتوانے کے لیے مودی کو یہ ایک سندور 2 کا باقاعدہ بیانیہ استعمال کیا گیا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. اس نے جتنا وہاں پہ کلین سویپ کیا سب کے سامنے ہے. جی. امریکہ پاکستان کو اپنی ساتھ رکھنے پر مجبور ہے اس وقت, اور بائی پراکسی اسرائیل بھی. ظاہر بات ہے یہ ایک اتحاد ہے نا ان کا پورا جو چل رہا ہے اس خطے میں. ٹرمپ کیا مسلمانوں کے حقوق یا ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے یہاں آتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے. وہ یہاں آتا ہے تو اسرائیل کے مفادات کے لیے اور بھارت کے مفادات کے لیے, اور بھارت کے مفادات کے بھی بہرحال 2-3 رخ ہیں, ایک اسرائیل اور دوسرا چین وغیرہ اس کی کنٹینمنٹ. تو بنیادی طور پہ اس وقت تک جب تک یہ معاملہ ان کے فیور میں چل رہا ہے اس وقت تک اب میرے نزدیک وہ انڈیا کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکے رکھے گا. روکے رکھے گا. لیکن جس وقت ضرورت محسوس کریں گے وہ کہ اب پاکستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر اس معاملے میں, اس لیے کہ پاکستان وہاں پہ ساتھ نہیں دے رہا ان کا, جب ایسا کوئی معاملہ آیا, ایسا وقت آیا تو پھر وہ انگیج کریں گے. اور یہاں پہ اور اس مرتبہ وہ صرف فضائی ڈرونز وغیرہ نہیں بلکہ فل فلیج ایک وار پاکستان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ان کے پلانز ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ اپنی جگہ پہ ہے. وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی جو ہے وہ سب سے بہتر کرے گا. پھر پیجر صاحب یہ فرمائیں کہ جب سے یہ غزہ کا امن معاہدہ ہوا ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا بار بار حملے کرنے سے, اور شہادتیں جو ہیں وہ روزانہ کا معمول ہیں, جو پہلے ذرا زیادہ ہو رہی تھیں اب کم ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو جنگ بندی ہے اس کی بھی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. تو ان حالات میں یہ فرمائیں کہ جو مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں غزہ میں, حکومت اب کس کی ہوگی یہ اس قرارداد کے بعد جو آئی ہے, اور وہ وہاں پہ وہ جو جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت غزہ کی نئی ڈیولپمنٹ کے بڑے وعدے ہوئے تھے, غزہ کی تعمیر نو ہوگی, بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی. ان معاہدوں کا, ان وعدوں کا, اس تعمیر نو کے منصوبوں کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں دونوں طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا منصوبہ, اسرائیل کا منصوبہ, پھر اس کے بعد یہ جو قرارداد, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ایک پیش رفت ہے, وہ تو اپنے لائن کے اوپر موجود ہے.
دوسری طرف عالم عرب ہے یا مشرق وسطیٰ ہے، اس کے حکمران ہیں کہ جنہیں پہلے تو قطعاً کوئی اس معاملے میں وہ بالکل انڈیفرنٹ رہے ہیں، غیر متعلقہ رہے ہیں. انہوں نے جو ہوتی ہے نا کہ منہ زبانی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ سارا جتنی اس میں قربانیاں تھیں وہ اہل غزہ نے خود دی ہیں. اور اگر یہ عالم اسلام اس بات کو سمجھ لیتا کہ یہ ذمہ داری تو ان کی ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا، یہ بیت المقدس کی حفاظت کرنا، یہ قبلہ اول کی حفاظت کرنا، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. پھر وہ عرب کے جنہوں نے اسرائیل کے یہ سارے عزائم دیکھے ہوئے تھے پہلے بھی، اور عرب اسرائیل جنگ بھی ہو چکی تھی، اور غرب اردن پر مغربی کنارے پہ قبضے بھی ہوئے تھے، اپنے علاقے بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، انہیں ان کے اس کے عزائم کا بھی پتہ تھا، گولان کی پہاڑیاں، یہ سارا. انہیں یہ تو موقع غنیمت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ ایک موقع آ گیا کہ ایک بہت بڑی شکست پہلے دن ہی 7 اکتوبر 2023 کو نہتے افراد نے جو ہے وہ اس کو دے دی. اس کا سارا سسٹم، اس کا آئرن ڈوم وغیرہ وہ ہے وہ ایک طرح سے تباہ ہو گیا. تو یہ ان کو اس کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. عالم عرب کو، عالم اسلام کو یہ انہوں نے نہیں، یعنی یہ مجرمانہ ان کی خاموشی اختیار کیے رکھی پورا عرصہ، مجرمانہ 2 خاموشی سال. تھی. اب یہ کہ اپنے اوپر اب آ گئی ہے، اب معاملات اس سے آگے آ گئے ہیں. تو اب تھوڑا تھوڑا یعنی ڈرتے ڈرتے جو کچھ قطر کے بعد جب سے قطر پہ حملہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے اب یہ کچھ نہ کچھ یعنی ان سے مؤدبانہ گزارش ہے یا فدوی، وہ ایک انداز میں یہ کچھ اپنی سوچ و بچار بھی انہوں نے شروع کی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں، یہ چل سکتی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں، یعنی قربانیوں کو تو انتہا ہے. جو کچھ 2 لاکھ ٹن بارود وہ وہاں پہ اتنا شاید جنگ عظیم اول دوم کے اندر بھی کسی ایک محدود علاقے میں پر اتنی بارود بمباری نہیں ہوئی اور بمباری نہیں ہوئی جتنی غزہ پر ہوئی ہے. جس طریقے سے وہاں عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی، مساجد، اسکول، انفراسٹرکچر، وہاں ہر چیز کھنڈر بنا دی گئی ہے. اور اسی طرح سے وہاں پہ جو کچھ انسانی قربانیاں ہوئی ہیں اور جتنی جرت کے ساتھ انہوں نے دی ہیں وہاں پہ کوئی انہوں نے اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو یہ بات ہے کہ جی وہاں وہ ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. حماس نے یہ طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اقتدار جو ہے اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی یہ اپنا اقتدار حماس کا اپنا، لیکن غزہ اور فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی یہ بات جو ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بیجنگ میں پھر انقرہ میں جو ایک مرحلے پہ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان مذاکرات، پھر اس کے نتیجے میں الفتح کے ایک لیڈر پر اتفاق جو جیل میں تھا، اس کی رہائی کو حماس نے پہلے نمبر پر رکھا. لیکن فلسطینی اتھارٹی نے، محمود عباس نے، مطلب اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا نام نہیں شامل کیا رہائی کے اندر، بلکہ اسرائیل کو بھی یہ بات کہی کہ اس کو قطعاً رہا نہ کرنا. ورنہ ایک مرحلہ یہ تھا کہ یہ ایک اتفاق پیدا ہو رہا تھا حماس میں اور فلسطینی اتھارٹی میں کہ جو آگے کمانڈ ہے وہ چلے، ایک تیسرا فریق جو اس میں اس طرح سے انوالو نہیں ہے لیکن وہ بھی 2000 سے جیل کے اندر وہ لیڈر تھا. حماس ہر قیمت پر معاہدے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اپنی ڈال کاز دیں سے یا جو ہے وہ شکست پیچھے ہٹ جائیں، سرنڈر کر دیں، وہ اپنے کاز سے پیچھے ہٹ جائیں، یا وہ اس معاملے میں ان فلسطینیوں کو، ان اہل غزہ کو تنہا چھوڑ دیں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان کو اس کے بعد جو ہے وہ عالمی درندوں کے حوالے کر دیں. اس کے قبلہ اول کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے کاز سے وہ پیچھے ہٹیں.
اس لیے یہ حکومت یعنی وہ کوششیں بھی ہیں کہ ٹرمپ اپنی کامیابیوں کے لیے، اب تو اس نے کسی ایک جگہ پہ اخوان المسلمون کا بھی نام لے لیا، وہ اس کے ہاں یعنی جیسے بڑبولا آدمی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک بات کہیں کہتا رہتا ہے، پھر بعد میں اس کی چونکہ وہ وضاحتیں، امریکی صدر ہے، اس کی ہر بات ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ہر بات ہوں. وہ آرڈر بھی اس کو یہ بھی شوق ہے کہ جی. یہ اس کے ایگزیکٹو آرڈر میں نے جاری کر دیے ہیں فلاں فلاں. تو اب اسی طرح مغربی کنارے کو ابھی یعنی اس کے بھی دو حصے کرنے کا، اس کو اس میں سڑکوں کا ایک ایسا جال بچھانے کا کہ جو اس کو تقسیم کر دے، اور اس میں پھر رقبہ ہی نہ بچے ان کے لیے. وہاں کچھ 7 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں آباد کی گئے. میں یعنی ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ عالمی فورس کے نام پر اور امن بورڈ کے نام پر وہ کچھ ٹرمپ کی سربراہی کے اندر ان کو، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بہرحال حماس نے یا فلسطین والوں نے بھی بڑی قیمت ادا کی ہوئی ہے. اور یہ بات کہ خوف زدہ تو ہیں یہ سارے، حماس سے بھی خوف زدہ ہیں یہ جو عرب ممالک ہیں، لیکن وہ اس بین الاقوامی فورس سے بھی خوف زدہ ہیں. ان کو بھی بہرحال جس طرح سے یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت پر حماس بھی راضی ہے کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس ہوں، تو وہ کوئی اس طرح کی فلسطینی ایسے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل حکومت بنانے کی طرف کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس پر دونوں طرف سے اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہو، اور اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو ری شیپنگ کا کوئی منصوبہ ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا. رضا الحق صاحب، ابھی سعودی ولی عہد نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس حالیہ دورے میں جو کافی عرصے کے بعد، میرا 2018 کے بعد شاید یہ پہلا دورہ تھا محمد بن سلمان صاحب کا، ان کو جو غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا وہاں پہ، سعودی عرب کو نان نیٹو اتحادی ڈکلیئر کیا گیا ہے، پھر F-35 طیاروں کی جو فراہمی کا اندیا ایک دیا گیا ہے، اور پھر کئی دیگر دفاعی معاہدے بھی کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان مراحت کا اعلان جو ہے جو سعودی عرب کے لیے ایکسٹینڈ کی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ایک سمجھ لے کہ انہیں رشوت آفر کی گئی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ 7 اکتوبر 2023 طوفان الاقصی کا دن، جی، اس سے کوئی 1 ماہ قبل سعودی ولی عہد کا فاکس نیوز پر انٹرویو چلا تھا، جس میں انہوں نے اس چیز کا خود اظہار کیا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت حماس اور اہل فلسطین کے پاس کوئی اور راستہ تھا بھی نہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ اس چیز کو اب سبتاج کریں، اور انہوں نے سبتاج کیا. کیونکہ اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ تسلیم کر لے، تو پھر بہت بڑے پیمانے پر مسلم ممالک آپ دیکھیں گے کہ وہ تسلیم کرنے کی طرف جائیں گے. سب دیکھیں گے کہ یہ تو مسلمانوں کے امام نے تسلیم کر لیا تو بات ہی ختم ہوگی. اس میں پھر وہ روس والا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جو سارا شام کے اندر ایک کھیل کھیلا گیا ایران کے ساتھ جو کیا گیا، اس چیز کو بھی بہرحال ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ایران نے کافی رول پلے کیا، لیکن ان کو بھی جو ہے یہ بین الاقوامی فورسز نے ایک جگہ پر لا کے مجبور کر دیا کہ وہ اب اس وقت اپنے ملک کی سلامتی کی فکر میں زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر مصروف ہیں، یعنی وہ ان کے لیے ترجیح وہ بن گئی ہوئی ہے اس وقت. جہاں تک فورس کا تعلق ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان کے اندر انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس UN کی موجود ہے، اس کے تحت ہے جی، اور اس کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہوتا. اسرائیل جب چاہتا ہے حملہ کرتا ہے. تو کیا یہ جو نئی فورس بنے گی غزہ میں آئے گی، اگر اسرائیل وہاں پہ اٹیک کرتا ہے تو کیا یہ ریٹیلیٹ بھی کرے گی؟ کیا اسرائیل کو بھی جواب دینے کی مجاز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ فورس تو ایک ڈھکوسلا ہے، آپ یوں سمجھیں، اس ڈھکوسلے کے نام پر
اب سعودی ولیعہد جو ہے نا، ان کا ایک المیہ ہے. آپ نے اگر وہ انٹرویو فاکس نیوز کا سنا ہو، جو تقریباً ستمبر 2023 کی بات ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بہت سارے اپنے دل کی خواہشات سامنے رکھی تھیں. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جی ہم تو ایک بہت ہارڈ کور سلفی حکومت کے تحت رہے ہیں پہلے، تو اب ہم ماڈریٹ، مجھے وہ مشرف یاد آ گیا پھر، ماڈریٹ انلائٹنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ دیکھیں آپ تفریح کے لیے اور لوگوں کی آمد کے لیے، ابھی کل پرسوں کی خبر ہی ہے 2030 کا حوالہ دیا. ویژن 2030. اور وہ کیا ہے ویژن 2030؟ یہی ہے کہ دبئی ٹائپ کی ایک سعودی عرب کے اندر نیوم سٹی جو ہے وہ پوری تعمیر، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے اقتدار کی حرص ہے، وہ بھی ہے، اقتدار کی حرص بھی ہے، لیکن وہ دل سے بھی ہمارے بہت سارے عرب حکمران اور دیگر غیر عرب مسلم حکمران وہ مغرب کے لائف سٹائل کو، ان کی سویلائزیشن کو پسند کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں تو ہمیں بہرحال تقریباً 1450 سال پہلے ہی وارننگ ایک طرح سے دے دی گئی تھی کہ وَلَن تَرْضَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے اے مخاطب جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کی سویلائزیشن کو ایکسیپٹ نہ کر لو، اس جیسے نہ بن جاؤ. ان کی دل کی خواہشات ہیں کہ ہم، اب وہ میں الفاظ کہنا نہیں چاہتا، بہرحال دل کی خواہشات ہیں کہ کیا یہ مقدس مقامات نہ ہوتے تو بڑا آسان تھا، ہم کچھ اور کرتے جیسے باقی دبئی میں ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے. یہ دل کی خواہشات ہیں جو ظاہر کی گئی تھیں، انہوں نے اپنے الفاظ میں سامنے لے کے آئے تھے. جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے، دیکھیے نان نیٹو اتحادی تو پاکستان بھی بنا، اور کیا اشر ہوا سب کے سامنے. سعودی عرب کو سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان تو فرنٹ لائن اتحادی بھی بنا تھا، نان نیٹو تھا نا، جی جی، نیٹو کا حصہ تو نہیں تھا لیکن فرنٹ لائن اتحادی تھا. اور کیا حشر ہوا پھر، انسانوں کا کتنا ضیاع ہوا یہاں پہ، تقریباً لاکھ کے قریب، اور کچھ 23-24 بلین ڈالر جو ہیں وہ تقریباً پاکستان نے کھوئے. اور پھر دہشت گردی اور یہ سارے معاملات اسی وقت شروع ہوئے جب وہ ایک معاملہ پاکستان نے کیا امریکہ کے ساتھ مل کے، اس کے فرنٹ لائن اتحادی بن اسی کے آف شوٹس ہیں نا، اسی کے آف شوٹس بعد میں سب سامنے آئی ہیں ہمارے. غلط ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، جس طریقے سے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں اب، کہ اس کو لے کے دہشت گردی کے نام پر اب وہ معصوم لوگوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی اور عسکری جو جس نے یونیفارم پہنا ہے اس پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ غلط ہے، لیکن اس کی شروعات کی طرف جائیں تو یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. شارٹ ٹرم میموری نہیں ہونی چاہیے، لانگ ٹرم میں جا کے دیکھیں تو یہ نتائج اس چیز کے ہیں، اس فیصلے کے ہیں جو ہم نے وہاں پہ لیا. پہلی بات. دوسری، F-35 کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سعودی عرب کو. امریکہ کی طرف سے جتنی ٹیکنالوجی دی جاتی ہے مسلم ممالک کو، وہ ساری GPS لاکڈ ہوتی ہے. وہ چاہے گا امریکہ، اس کی سیٹلائٹ اجازت دے گی تو وہ ایک حد سے آگے جا سکے گا، ورنہ وہ اپنے حدود کے اندر ہی رہ کر کام کریں گے. وہ F-35 لے لیں یا خود کھلونے لے لیں. اسی لیے پاکستان نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ امریکہ سے ریلائنس کو دور کر کے اب تقریباً آلموسٹ 80% پاکستان کی ریلائنس چین کی ٹیکنالوجی پر ہے. اور وہ صاف دکھائی دی، جس میں نے عرض کیا نا کہ بیان المرصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی. ہم اس قابل تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک نشانی دکھانی تھی، وہ ہمارے ذریعے دکھا دی. وہی نا، اگر F-16 ہوتے تو یہ رزلٹ نکل نہیں سکتے تھے. F-16 تو ہم نے جو ابھی نندن والا معاملہ ہوا تھا تو اس کو صرف یہاں بلانے کے لیے F-16 چھوڑا تھا آگے. جب وہ یہاں آیا تو GS-17 تھنڈر جو ہے اس نے اس کو گرایا تھا، اس کے طیارے کو. اور اسی طرح دیگر دفاعی معاہدے، ان میں سعودی عرب کو کچھ ملنے والا نہیں. یہ نام کے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، اصل دفاعی معاہدے وہ ہیں جو امریکہ انڈیا سے کرتا ہے، امریکہ اسرائیل سے کر رہا ہے. وہ اصل ہیں جس میں واقعی ہی آن دا گراؤنڈ ان کی ہیلپ کی جاتی ہے جا کر. یہ معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بدلے میں وہ وہاں جا کے مزید تیل لے گا، کوئی وہاں پہ ریسورسز لے لے گا، اور ٹرمپ جیسا بزنس مین جو ہے وہ نیوم سٹی کے سارے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ لے لے گا، وہ بھی لے گا. جس طرح غزہ کے اندر فورس کا وہ سربراہ ہوگا تو وہ کیا اس نے کیا پلان دیا تھا، اس کے جو 20 نکات تھے اس میں پلان یہ تھا کہ اس کو ایک جدید قسم کا شہر بنایا جائے گا جو ٹورزم کا ہب ہوگا، اور ایک وہ اس کے ساتھ اس وقت ایلون مسک ساتھ تھا اس کے،
وہ جو ایکس کا مالک ہے ٹیسلا والا، تو اس نے ایک AI جنریٹڈ ویڈیو بھی جاری کر دی تھی کہ یہ ایک جدید قسم کا غزہ کے غزہ. مسلمانوں کو سہانے خواب جو ہے وہ دکھائے تو گئے تھے. یہ سارے سہانے خواب ہیں، مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے. اور یہ جو ایک وہن کی بیماری جس کی تشخیص کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس میں مبتلا ہیں سارے مسلم ممالک. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سوڈان کی جو صورتحال ہے اس وقت، جو وہاں پہ قتل و غارت جاری ہے، جو خانہ جنگی وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کا غزہ کی صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یعنی ساری چیزیں تو دیکھیں ایک ہی طرح کی عالمی طاقتیں ایک کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں. جی جو سوڈان کی صورتحال ہے اس میں بھی ایک فریق کی حمایت مسلمان ممالک میں سے ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال کو ہم اس تناظر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، سوڈان کے حالات جس طرح سے ہیں، مسلمانوں کی وہاں جو تباہی ہو رہی ہے، جس طرح سے وہاں یعنی بعض حالات تو غزہ سے انتہائی یعنی زیادہ تکلیف دہ بعض شہروں کے اندر وہاں پہ ہوئی ہیں. میں جس طرح سے یوں سمجھے کہ خون کے اندر لوگ نہلائے گئے، اور کس طرح سے وہاں پر ہولی کھیلی گئی، جو لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، خون کی ہولی کھیلی گئی، تو وہ وہاں پر ہوا ہے. تو اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ہے تو ایک ہی طرح کا ہی کھیل ہے. اور اس سارے کو ہم اگر اس کو اس انداز کے اوپر دیکھیں تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عالم اسلام نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی کوشش نہ کی تو کئی اور جگہ اسی طرح سوڈان اور اسی طرح غزہ کی صورتحال اور جگہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. اب جو کچھ وہاں پر یعنی فوج اور فوج کے مقابلے میں پھر ایک ملٹری بنا کے اس کو ایک کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی صورتحال دیگر یعنی یہ ماڈل ایک ہے، اور ماڈل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارا کھیل وسائل کا ہے، یعنی وسائل وہاں کا سونا، اور اس سونے کے لیے جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اسی طرح کے عالم اسلام کے وسائل اور کئی جگہ پر مسلمان افریقہ کے کئی مسلمان ممالک میں بھی اور دیگر جگہ کے اوپر بھی موجود ہے. تو یہ ایک ماڈل جو ہے یہ، اور غزہ کے حالات کے ساتھ ہی اس کی ایک ہم آہنگی ہے. اس نقطۂ نظر سے یہ سوچ و بچار کے وہ عنوان ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے تشویشناک ہے. اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں. دیکھیے جو سوڈان ہے وہ جس طرح وہ خود امریکی اس کے جو سینٹ کام ہے ان کے مطابق مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، ابراہیم اکارڈ کا وہ بھی ایک حصہ ہے. ابراہیم اکارڈ کا بھی حصہ، یہ انتہائی اہم بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو سوڈان کے ساتھ ایجپٹ آتا ہے، مصر، اور مصر کے بعد آ جاتا ہے غزہ. تو وہاں سوڈان میں جو کسی دور میں اس مسلمانوں کا جذبہ موجود تھا اور ابھی بھی ہے وہاں پہ، اسلام کا جذبہ جو ہے وہاں دے، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ حفاظ قرآن کی سب سے زیادہ جو ریشو پرسنٹیج ہے وہ سوڈان میں ہے پوری دنیا میں، مسلم ممالک کو اگر آپ دیکھیں. اور یہ جو RSF ہے باغی، جن کو وہ ایک عرب ملک سپورٹ کر رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، سونا لے رہا ہے ان سے، یہ تو سیکولر ہیں. لیکن دوسرے جو ہیں وہ اسلامی ہیں، پیورلی اسلامی ہیں. وہ نظام بھی قائم کر دیا تھا. آرمڈ فورسز جو ہیں انہوں نے وہ اس اسلامک میں جو اس سے پہلے صدر تھے کا نام عمر البشیر، انہوں نے وہاں اسلامی نظام قائم کر دیا تھا. ان سے پہلے بھی کیا گیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا ان کے لیے. یہ جتنے یہاں پہ آپ اسرائیل کہہ لیں یا مغرب کہہ لیں، اہل مغرب کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ تھا کہ اگر مصر میں بھی جس طرح اخوان کا نام لیا جاتا ہے، اب اگر اخوان کی اعلیٰ قیادت جو ہے ان کو تو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، عوام کے اندر جذبات کس کے لیے ہیں؟ پاپولر ووٹ تو انہیں کو ملا تھا. CC آج جائے تو کل پھر اخوان آ جائیں، وہ راستہ کھول دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ غزہ کا راستہ ان کے لیے بھی کھل گیا آنے کا.
تو یہ بڑا ایک سوچ سمجھ کر وہاں پہ یہ منصوبہ بندی کے تحت ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ جکڑ لیں ان کو، اور ساتھ یہ کہ وہاں خانہ جنگی کروا لیں، اور یہی چیز وہ کوشش کریں پاکستان میں خانہ جنگی کروائیں، بلوچستان میں، کے پی میں آپ دیکھیں کس طرح سے وہ یہ چیز دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایک کریڈٹ لینے کا ایک جنون سوار ہے کہ جی میں دنیا میں امن کا پیامبر ہوں، اور اسی تناظر میں وہ پاکستان بھارت کی وہ طیارے گرانے کی بھی جو بات ہے وہ بار بار کرتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ملینز جانیں جو ہیں وہ بچائی ہیں، 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان جنگ جاری تھی، اور اسی طرح دوسرے بھی۔ تو ابھی اس نے جو ہے یوکرین اور روس کی جو جنگ جاری ہے اس کے لیے بھی 28 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جنگ ختم ہو جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس 28 نکاتی فارمولے میں ان شارٹ بتائیے گا کہ کوئی یوکرین کی عوام کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے یا صرف روس کو خوش کیا گیا؟ جی نہیں، یوکرین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے اس میں، اور مختلف ذرائع سے جو ہم انفارمیشن ظاہری بات ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہی ملتی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے کوئی وہاں پہ نمائندے تو موجود نہیں ہیں جو ہمیں ایگزیکٹ آن دا گراؤنڈ کیا اور بتا سکیں، لیکن یہ تو بہرحال کلیئر ہے کہ روس نے بھی جب حملہ کیا تھا تو پریمپٹیو کیا تھا، یعنی پہلے سے ہی ایک اندازہ کر کے خطرے کو بھانپ کر پہلے سے حملہ کر دیا تھا یوکرین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیٹو کی مشرق کی طرف ایکسپینشن جو کہ یورپ بھی چاہ رہا تھا، امریکہ بھی چاہ رہا تھا، اور اس میں آخری جو ان کے نزدیک مائل سٹون تھا وہ یوکرین تھا، یوکرین کے بعد روس کا شروع ہو جاتا تھا، اور جو کچھ یوکرین کے ملحقہ علاقے تھے روس کے ساتھ، وہاں پہ روس نواز حکومتیں پہلے ہی قائم ہو چکی تھیں۔ وہ ڈون باس کا ایک علاقہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھی، تو وہاں سے بھی انہوں نے بہرحال یوکرین کے اوپر حملہ کیا، قبضہ کیا۔ ان 28 نکات میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یوکرین کو یہ کہا گیا ہے بڑے سادہ الفاظ میں بتایا جائے کہ اسی تنخواہ پہ کام کرو، جو ہو چکا وہ ہو چکا، قبول کر لو بس، اب یعنی جتنے خطے پہ روس جو ہے وہ قابض ہو چکا وہ اس کی، ہاں جی اس کا ایریا، جی اور جو بچ گیا ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ جی۔ ایک بات یہ دوسری بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ 28 نکات ٹرمپ کے پیش کیے ہوئے ہیں ہی نہیں، یہ بنیادی طور پہ روس کی طرف سے خود پیش کیے ہوئے ہیں۔ 20 نکات تھے، ان میں پھر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے 8 اور کا اضافہ کیا، اور اس کے اپنے الفاظ کے مطابق یوکرینینز اس کو شاید قبول نہ کریں۔ مجھے یہ رشوت دکھائی دیتی ہے روس کو جو دی گئی ہے، ٹھیک، اور شام سے ایک دم اٹھ کر چلے جانا یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک اس کو کوئی بہت بڑا لالچ نہ دیا جاتا۔ اور اسی طرح ایسی قراردادیں جو اس طرح ابھی یہ قرارداد آئی ہے انٹرنیشنل فورس والی، اس کو ویٹو نہ کرنا، صرف خاموش رہنا، ویٹو نہ کرنا، یہ بھی ایک اسی کی میرے خیال میں ایک کڑی ہے، اور انتہائی اہم کڑی دکھائی دیتی ہے کہ اس کو اس کے علاقوں میں اب کچھ تھوڑی یعنی کہ اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے۔ یوکرین کا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، واللہ اعلم۔ یہ ابھی یو این او کی قراردادوں کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے رول کے حوالے سے فائنلی آپ سے رائے لے لیں۔ یہ بتائیں کہ امریکہ غزہ میں قیام امن کے لیے جو ہے وہ معاہدے بھی کرتا ہے، قراردادیں بھی پیش کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کبھی 20 نکاتی فارمولہ آ رہا ہے، کبھی کہیں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کبھی کہیں پہ ہو رہی ہیں، اسی طرح قراردادیں سلامتی کونسل میں آ رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب پچھلے 2 سال آپ نے دیکھا ہے کہ غزہ میں جو جنگ بندی کی جتنی بھی قراردادیں آئیں، چاہے وہ جنرل اسمبلی کی تھیں، چاہے وہ سلامتی کونسل کی تھی، وہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا تھا۔ تو سپر پاور کے یہ اس دوغلے معیار پر آپ کیا کہیں گے؟ نا یہ دوغلا معیار جو ہے نا جی امریکہ کا، ویسے تو ہر دور میں رہا ہے، جو بائیڈن کے دور میں بھی رہا ہے، ٹرمپ کے دور میں بہت زیادہ ہے، یہ مسلسل یعنی امریکہ کی ایک پالیسی، ایک کردار ہے۔ دنیا اس سے اب تنگ آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں خود امریکن تنگ آ چکے ہیں اس سارے میں۔ امریکہ کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم کس لیے اسرائیل کو پیسے دے رہے ہیں۔ 3.8 ارب ڈالر امریکن کے ٹیکس پیئرز کا
وہ اس کو اس کے دفاعی بجٹ کے اندر دیا امریکہ جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض جو ہے وہ جب قوم بن مقروض چکی ہے، قوم ہے، یعنی جس نے دنیا بھر کا قرضہ دینا ہے، چین کا دینا ہے، جی، جاپان کا دینا ہے، سب سے زیادہ اور چین یعنی کا ہی سب دینا سے ہے۔ زیادہ اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اس وہاں یعنی یہ موجود ہے، یہ بہت بڑا ایک ہے کہ بھئی ادھر تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو ڈوب چکے تھے، اندھیرے کے اندر تھے، ٹرمپ اب یہ تقریریں کر رہا ہے میں نے بڑا کما کے جو ہے وہ دیا ہے، دوسری طرف یہ کما کے جو تم نے دیا ہے، یہ ٹیکس لگائے ہیں اپنے، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہے ہو، اسرائیل کو مستقل جو ہے وہ پال رہے ہو، اپنے بجٹ کا 16% اگر یہ بند کر دیں تو اس کے دفاعی بجٹ میں 16% کا فرق پڑتا ہے، تقریباً 15 سے لے کر 24% تک کا بجٹ جو ہے اس کا وہ امریکہ دے رہا ہے اس کا، اور مستقل دے رہا ہے، پھر اس کی پش پناہی مکمل کر رہا ہے، اس کو کے لیے ویٹو کر رہا ہے، دنیا بھر کے اندر نفرت کا نشان بنا ہوا ہے، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں دنیا بھر کے اندر، تعلیمی اداروں میں جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں تو واک آؤٹ ہو جاتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں وہاں سے، یعنی نیتن یاہو کا پروگرام ہو یا کسی بھی اسرائیلی کھیل کے میدانوں سے میں اس طرح سے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی۔ اب یہ کہ اس سارے کا ایک رد عمل وہاں موجود ہے، خود امریکہ کے اندر ایک موجود ہے، اور یہ بات کہ جی یہ کیا یہ اس طرح کا معاملہ چل سکتا ہے، تو امریکہ کی اگر سوسائٹی کو مد نظر رکھا جائے، اگرچہ وہ لوگ عالمی معاملات پر عامت الناس میں اتنا زیادہ وہ شعور اس طرح موجود نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انڈیفرنٹ لوگ نہیں رہتے وہاں پہ، وہاں رائے عامہ میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس لیے یہ معاملہ نہیں چل سکتا، اور اس پہ اب یہ جو کچھ شکست نظر آ رہی ہے ٹرمپ کو، اتنا سارا کچھ پراپیگنڈے، دنیا میں جنگیں میں نے رکوا دی، میں نے خزانے بھر دیے، اس سب کے باوجود اسی موضوع پر اسرائیل کا ساتھ دینے کے موضوع کے اوپر آگے شکست نظر آ رہی ہے، یہ بدلنا پڑے گا ان کو کہ، اور یہ جو ویٹو والا معاملہ ہے نا جی، یہ بھی ایک دفعہ اب بہت بڑا ایک دنیا کے اندر یہ ابال اس پہ موجود ریزنٹمنٹ ہے، ریزنٹمنٹ موجود ہے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے کہ ایک ملک کو دنیا کے ساری ممالک کے اوپر برتری حاصل ہو جائے، کس وجہ سے؟ سارے ممالک ایک طرف ہوں، ایک ملک جو ہے وہ اس کو ویٹو کر دے، اور تمام دنیا جو ہے وہ اس کی وجہ سے سارا امن دنیا کا جو ہے وہ غارت ہو جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کے خلاف بھی ایک بات جو ہے وہ موجود ہے۔ مسلم ملک کو کیوں نہیں کبھی شامل کیا گیا پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کے؟ 57 ہے نا جی، یعنی کہ 1/4 تو ہے نا پوری دنیا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیٹ تو ان کی ہونی چاہیے پرماننٹ، تو نہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ ویٹو کرنے کا رائٹ نہ مانا جائے، اختیار ہی نہ دیا جائے، اختیار نہ دیا جائے۔ اور بہرحال سارے معاملے کا حل ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہے، قرآن پاک نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو، ان کے عوام کو، حکمرانوں کو، مقتدر حلقوں کو یہ چیز سمجھا دی ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم حزن نہ کرو، تم نہ غمگین نہ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومنین میں سے ہوئے۔ تو یہ بات جب تک مسلم سمجھیں گے نہیں اس چیز کو، ہمارے چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو، کوئی مسلم ملک کا بادشاہ ہو، یا کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، فیلڈ مارشل ہو، یا کوئی عام ریڑھی والا ہو، کوئی آفس کسی یعنی کہ کسی جگہ جاب کرنے والا ہو، اس چیز کو نہیں سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، صحیح مومن بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ پھر پھیلتے پھیلتے بات تمام امت تک جاتی ہے، وہ ایک امت بنے گی تو پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم ان کو جواب دے سکیں، نہیں تو ماری کھاتے رہیں گے جیسے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رضا الحق صاحب اور جناب فرید احمد پراجا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں
ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔